امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ان کا تعارف یہ ہمارے پہلے امام ہیں، یعنی امام اول اور خلیفہ اول، جانشین اول پیغمبر اسلام کے اور خلیفہ بلا فصل ہم ان کو مانتے ہیں، یعنی پیغمبر اسلام کے بعد بلا فاصلہ آپ ان کے جانشین ہیں اور امام ہیں اور خلیفہ ہیں اور وصی ہیں، اور تمام تر اختیارات جو پیغمبر اسلام کو حاصل تھے وہ آقا امیر المؤمنین ان کے مالک بن گئے۔ یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کے بلا فاصل خلیفہ ہیں، یعنی پیغمبر اور امیر المؤمنین کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، نہ کسی کی خلافت کا فاصلہ ہے، نہ کسی کی امامت کا فاصلہ ہے، نہ کسی کی وصایت کا فاصلہ ہے، فاصلہ زمانی بھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں کہ چند دن، چند ہفتے، چند ماہ، چند سال فاصلہ رہے اس کے بعد امیر المؤمنین امام بن گئے، ایسا بھی نہیں ہے، بلا فاصلہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل، تو پہلے امام ہیں، اور آپ پیغمبر اسلام کے جو ہیں چاچا زاد بھائی ہیں، ٹھیک؟ حضرت عبد المطلب ان کے بیٹے، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب دو بیٹے ہیں، ان سے پیغمبر، ان باقی بیٹوں کے علاوہ حضرت عبداللہ سے حضرت پیغمبر اسلام پیدا ہوئے، اور حضرت ابو طالب سے حضرت آقا امیر المؤمنین۔ تو حضرت عبداللہ امیر المؤمنین کے چاچا ہیں اور حضرت ابو طالب پیغمبر کے چاچا، یہ دونوں چاچا زاد بھائی ہیں۔ ان کے دونوں کے دادا کون ہیں؟ پیغمبر اور حضرت علی علیہ السلام، ان دونوں کے دادا کون ہیں؟ حضرت عبد المطلب، ان کے دادا، ان کا رشتہ وہاں جا کے مل جاتا، چاچا زاد بھائی تھے۔ آقا امیر المؤمنین 13 رجب کو پیدا ہوئے، رجب کی 13 تاریخ۔ اسلامی حساب سے رجب کون سا مہینہ ہے؟ اسلامی مہینے، جو اسلامی مہینہ کس مہینے سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ محرم سے، محرم الحرام، محرم الحرام پہلا مہینہ ہے، اس کے بعد ماہ صفر دوسرا مہینہ ہے، اس کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ صفر کے بعد ربیع الاول، اور اس کے بعد ربیع الثانی، اس کے بعد جمادی الاول، اس کے بعد جمادی الثانی، اس کے بعد رجب۔ کون سا مہینہ ہوا؟ اسلامی مہینے کے حساب سے محرم و صفر، ربیع الاول اور ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، چھٹا مہینہ ہو گیا، اور رجب 7واں مہینہ۔ ابھی حساب ہو گیا، میں نے گن کے دیا، پھر کتنا 7واں مہینہ، پہلے بتا 7واں مہینہ اسلامی مہینہ۔ اس لیے تھوڑا سا لمبا کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم لوگ اسلامی مہینوں سے دور ہیں۔ ابھی آپ کسی سے بھی تاریخ پوچھیں اسلامی مہینے کی، جب آپ خط لکھتے ہیں کون سی تاریخ استعمال ہوتی ہے؟ جب آپ ڈیٹ لکھ دیتے ہیں کون سی؟ انگریزی۔ جب آپ پوچھ آج کون سی تاریخ ہے، کہتے ہیں ستمبر کی فلاں تاریخ، اکتوبر فلاں تاریخ۔ اسلامی مہینہ اور سال کدھر گئے؟ تو اگر مسلمان ہیں، اگر شیعہ ہیں، اگر محب اہل بیت، جان بوجھ کر اسلامی تاریخ لکھیں، جان بوجھ کے اسلامی تاریخ لکھیں۔ کسی کو آپ نے خط لکھا، کسی کو آپ نے، مثال آپ کے اسی جو ہیں انٹرنیٹ پہ آپ جب بیٹھے مختلف کام کرتے ہیں، کمپیوٹر پہ خط لکھتے ہیں، میسج کرتے ہیں وغیرہ، ای میل وغیرہ، جان بوجھ کے نیچے اسلامی تاریخ لکھیں۔
اپنے کمپیوٹر میں ایک جگہ اسلامی تاریخ کو فٹ کر دیں. بہت سارے سافٹ ویئر آتے ہیں، خود کمپیوٹر کے اندر بھی ہے یہ چیزیں، ٹھیک، اور انٹرنیٹ پر بھی الا ماشاء اللہ تمام اسلامی تاریخیں ہیں، ٹھیک. تو آپ وہاں سے ڈھونڈ کے لکھیں کہ یہ خط آپ نے لکھا، مثال آپ نے دستخط کیا، امضا کیا، نیچے لکھیں مثال 13 رجب المرجب سن 1435. کیا حرج ہے؟ کم از کم تاریخ میں جہاں آپ کے لیے اگر حتمی ضروری آپ کو انگریزی تاریخ لکھنی لکھیں، اور اسلامی تاریخ لکھیں جان بوجھ کے اہل بیت کی خاطر. تو 13 رجب المرجب کو پیدا ہوئے. حتیٰ جب آپ لکھتے ہیں وہ بھی جو اسلامی 1-2 لکھیں. اب یہاں میں لکھوں گا شاید آدھے کو پڑھنا نہ آ جائے. اسلامی جو جائے کہ لکھیں، جب کہ ہمیں انگریزی وہ لکھنا آتا ہے. اردو رسم الخط میں وہ جو ہم لکھتے ہیں وہ 1-2 نہیں ہے. اردو رسم الخط میں بھی نہیں ہے. اردو رسم الخط میں بھی اسلامی ایک جو ہے اعداد ہیں. یہ ہماری کوتاہی. تو آقا امیر المومنین پیغمبر اسلام کے چاچا زاد بھائی خلیفہ بلا فصل کب پیدا ہوئے؟ 13 رجب کی 13 تاریخ کو رجب المرجب کہتے ہیں. اور بروز جمعہ پیدا ہوئے. ہمارے اکثر ائمہ جمعہ کے دن پیدا ہوئے، اور وہ بھی صبح جمعہ. یہ خود ائمہ اطہار کی ایک فضیلت ہے، ٹھیک. آقا امیر المومنین کے لیے تو یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی. پہلے بھی عرض کیا بہترین مہینہ رجب، شعبان، رمضان، آپ کو پتہ ہے بہترین مہینے. خدا تعالی نے رجب کا انتخاب کیا. آقا امیر ان کے 13 رجب انتخاب ہوا، ٹھیک ہے نا. 13، 14، 15 رجب کی کون سی تاریخیں ہیں جی؟ کسی نے کچھ بولا؟ ایام البیض ہے نا، بہترین راتیں، بہترین دن. رجب بہترین مہینہ. 13 رجب ایام البیض یا ایام تشریق جسے کہتے ہیں، بہترین. اور بہترین سرزمین کا انتخاب کیا ہے مکہ مکرمہ. بہترین مسجد کا انتخاب ہوا مسجد الحرام، مسجد کعبہ نہیں، مسجد الحرام. مسجد الحرام میں بہترین جگہ کا انتخاب کیا خانہ کعبہ. خانہ کعبہ میں بہترین جگہ کا انتخاب ہوا درون کعبہ. بہترین دن اور بہترین رات شب جمعہ. بہترین صبح جمعہ ہفتے میں. سید الایام روز جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ بارہا آپ نے سن لی ہے کہ حتیٰ عید فطر اور عید قربان سے بھی افضل ہے روز جمعہ. اس دن کو انتخاب کیا، اور دن میں سے بھی جو بافضیلت ترین وقت ہے سحر کا وقت ہے. آقا امیر المومنین نے اس ٹائم پیدا ہوا. صحیح، بہترین چیزوں کا انتخاب ہوا. اور شہادت کے لیے انہی 3 مہینوں میں سے رمضان کا انتخاب ہوا. رمضان میں بھی بہترین رات شب قدر کی رات 19ویں کی رات انتخاب ہوا. 19ویں کی رات امیر المومنین صبح کے وقت بہترین وقت، زخمی ہوئے بہترین جگہ، مسجد میں بہترین وقت، نماز کا وقت بہترین حالت، سجدے کی حالت. نماز میں بھی بہترین حالت، رکوع سے بڑھ کر، قیام سے بڑھ کر سجدے کی حالت. وہاں آقا امیر المومنین کو انتخاب ہوا سجدے میں. اور وہ بھی 2 قسم کی شہادتیں آقا امیر المومنین کے لیے. تمام ائمہ فرمایا کہ ہم میں سے جو ہے یا ہم مقتول ہیں یا مسموم، یا ہم زہر سے شہید ہوتے ہیں یا تلوار سے. آقا امیر المومنین دونوں سے شہید ہوئے. تلوار بھی ہے اور تلوار کے ساتھ زہر بھی ہے، ٹھیک. بہترین وقت، بہترین جگہ، بہترین حالات، آقا امیر المومنین زخمی ہوئے. پھر شہادت کے لیے بھی شبائے قدر 21ویں رمضان. صحیح، 19، 21، 23. تو درمیان میں
جو کہ شب قدر ہونے کا قوی احتمال ہے، یا کم از کم اس کے بعد والے دن، انہی شب قدر میں اگر ان کی شہادت ہوئی. بہترین کثیرہ میسر نشد ان سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کعبہ جائے گا اور بہترین جگہ، بہترین مسجد، بہترین شہر، بہترین جگہ کعبہ، کعبے کے اندر جوف کعبہ، جوف کعبہ پیدا ہوئے، درون کعبہ سنٹر میں جوف کعبہ، اور وہ بھی بہترین حالت میں. کعبے میں بھی پیدا ہوئے تو سجدے میں تھے. بہترین دروازہ جو خدا نے خود بنایا اگر انتخاب ہو. اور بہترین خاتون کا انتخاب ہوا، سیدہ نساء عالمین. کائنات میں ایسی خاتون نہ آئی ہے نہ آئے گی، آقا امیر المومنین کے لیے ہمسر کے عنوان سے منتخب ہوئی.